162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کراچی والوں کے لیے کیا تھا. آج 2 سال سے اوپر کا عرصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کسی کراچی والے نے اس 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کو منطقی طور پر نہیں دیکھا. وزیر اعظم پاکستان نے مارچ 2019 میں تھرپارکر ضلع کے لیے اعلان کیا 1 ارب روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹس کا. تھر کی عوام آج بھی منتظر ہے کہ وہ 1 ارب روپے کہاں گئے. کیا کوئی ایک موبائل ہیلتھ یونٹ تھر پارکر میں وفاقی حکومت نے اسٹیبلش کیا؟ تو شاید میں غلط ہوں گا، پی ٹی آئی والے درست ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں حیدرآباد شہر کے لیے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا، افتتاح کر دیا تھا اپنے ایم کیو ایم کے رفقا کے ساتھ. اعلان نہیں کیا، ماشاءاللہ افتتاح کر دیا. 2019 ختم ہو گیا، 2020 ختم ہو گیا اور 2021 کا پہلا کوارٹر بھی ختم ہو گیا. ابھی تک حیدرآباد کی عوام اس یونیورسٹی کے منتظر ہیں کہ وہ یونیورسٹی ہے کہاں. کوئی 1 روپے کو اگر خرچ کیا ہو اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے تو شاید میں غلط ہوں، پی ٹی آئی والے درست ہوں. میری معلومات کے مطابق ابھی تک اس حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جس یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا کپتان نے، اس یونیورسٹی کا چارٹر تک اپروو نہیں کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا نام شاید حیدرآباد تخیلاتی یونیورسٹی ہونا چاہیے تھا. تخیل مطلب سوچ کے، کیونکہ ابھی تک حیدرآباد کی عوام کو، اس نوجوان کو جس کو انہوں نے ماشاءاللہ اچھی خبر سنا دی تھی اور وہاں پر نفیس لوگوں کا ذکر کیا تھا، ابھی تک وہ لوگ منتظر ہیں کہ وہ یونیورسٹی ہے کہاں، اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے، اس کا چارٹر کیا ہے، کتنے بچے وہاں سے ماشاءاللہ گریجویٹ کر کے، ان کو پی ٹی آئی نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا تو وہ 1 کروڑ نوکریاں بھی شاید ان کو مل گئی ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آتا. پھر وزیر اعظم صاحب ستمبر 2020 میں کراچی پھر تشریف لاتے ہیں اور کراچی والوں کو کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے ہم کراچی پر لگانے جا رہے ہیں. 1100 ارب، 162 ارب روپے کا اعلان کیا، وفا نہیں کیا اس وعدے کو. اب انہوں نے ستمبر 2020 میں آگے کہا کہ 1100 ارب یعنی کہ 1.1 ٹریلین، 1.1 خرب روپے وزیر اعظم نے کراچی کے لیے اعلان کر دیا. کراچی والے ایک بار پھر منتظر ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں، کیا کام ہوا ہے، کیا ڈیولپمنٹ انہوں نے کراچی میں کی ہے. 50 لاکھ گھر بنانے تھے، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، لیکن کوئی بھی ایک اعلان آج تک یہ پورا نہیں کر پائے. اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب کپتان کا ایک اور نام تجویز کرنا چاہوں گا میں، اعلان خان. کہ اتنی ان کو اعلانات کرنے کی جلدی ہوتی ہے، اناؤنسمنٹ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، وعدے کرنے کی جلدی ہوتی ہے کہ لوگ وعدوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کب وفا ہوں گے. اور یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، یہ بڑا میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ نے حیدرآباد کی عوام کو کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی آپ کے لیے کھول دی ہے، ہم نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، تو یونیورسٹی ہے کہاں؟ اگر تھر کی غریب عوام کو آپ نے وعدہ کر دیا تھا موبائل ہیلتھ یونٹس کا، تو موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں کہاں؟ اگر کراچی والوں کو آپ نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تو 162 ارب کہاں ہیں؟ 1100 ارب کا وعدہ کیا، وہ کہاں ہیں؟ اگر یہ تمام اماؤنٹ کو آپ ایڈ کر لیں گے، میں تو بلکہ یہ چیلنج کرنا چاہوں گا کہ اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں کہیں یہ اماؤنٹ نظر آ جائیں آپ کو
صوبہ سندھ کے لیے تو مجھے خوشی ہوگی. ان سے تو ماضی کی حکومتوں کے کمپلیٹ جو ہو جانے تھے پروجیکٹ وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے. مطلب فائر ٹینڈر وسیم اختر صاحب کی کاوشوں سے آیا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیسے مختص کیے تھے, پوری پی ٹی آئی کی کابینہ پہنچ گئی تھی اس کو ریسیو کرنے کے لیے. کام کسی اور کا تھا اور وصول کوئی اور کرا تھا. سخی حسن فلائی اوور اگین ماضی کی حکومتوں کا تھا, اور گرین لائن جس کو آج سے 2 سال پہلے مکمل ہو جانا تھا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. K4 کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیک اوور کر کے ہم بنا دیں گے, ڈھونڈ رہے ہیں کراچی والے. تقریباً کوئی 500 MGD اضافی پانی کی جو درخواست کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کراچی کے لیے پینڈنگ ہے, 650 MGD ایکچولی, وہ کراچی والے منتظر ہیں کب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ 650 MGD کراچی شہر کو دیں گے. تو انفارچونیٹلی یہ اعلانات تک محدود ہیں, اور صوبہ سندھ سے دلچسپی آپ اگر دیکھیں گے ان کی 22 سالہ جدوجہد کو, تو ہر سال رمضان میں ان کی صوبہ سندھ سے دلچسپی ہو جاتی ہے, کیونکہ رمضان میں یہ آتے ہیں صوبہ سندھ کے کیپٹل کراچی اور اپنے ہسپتال کے لیے چندہ مانگ کے چلے جاتے ہیں. آج بھی یہ سارا جو اعلانات ہیں, یہ جو ڈرامہ ہے, اب سے کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس میں شاید کوئی سیریمنی ہوگی یا کسی اور جگہ سیریمنی ہوگی جہاں پر اپنے ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے. یہ دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو حکومت میں ہوتے ہوئے آج بھی چندے مانگ رہے ہیں. آپ تو 7 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہیں, تو وہاں پر تو آپ کو کینسر کے بہترین ہسپتال بنا دینے چاہیے تھے. 3 سال اب پنجاب میں آپ کو ہو گئے, بلوچستان میں آپ کو ہو گئے, اسلام آباد میں ہو گئے, کوئی ایک ہسپتال اگر انہوں نے بنایا ہو تو میں غلط ہوں گا, پی ٹی آئی والے درست ہوں گے. لیکن یہ الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی پرفارمنس کو, جو کہ سارے پاکستان سے پیشنٹس کو مفت اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, سارے پاکستان سے شہری آتے ہیں. لیور, کڈنی, کارنیا کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر مفت ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ اس کے اخراجات بیئر کر رہی ہے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ NICVD آپ کے سامنے ہے, JPMC آپ کے سامنے ہے, NICH آپ کے سامنے. اور ان ہسپتالوں کی خاص بات یہ کہ سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کی الحمدللہ انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. لیکن یہ دنیا کے پہلے لیڈر ہیں جو حکومت میں ہوتے ہوئے عوام کو دے کچھ نہیں رہے, عوام سے لے رہے ہیں. اور آج بھی اگر یہ کراچی تشریف لا رہے ہیں تو ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, ابھی کچھ دیر بعد آپ کو خبروں میں پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے تاجروں سے, صنعت کاروں سے, فلانتھرپسٹ سے, جو مخیر حضرات ہیں ان سے ملاقات کریں گے, شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. تو لب لباب یہ ہے کہ دینے میں دلچسپی نہیں ہے, لینے میں دلچسپی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں آپ کو ملتی نہیں ہے, کس طریقے سے وزیر اعظم ماشاءاللہ چندہ مانگ رہے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کرونا ایکٹ کے تحت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی ہے, تو وزیر اعظم کی جو آج افطار ڈنر ہے, فنڈ ریزنگ پروگرام ہے, وہ بھی کھلے میدان میں بھی آپ نے تو پابندی لگا دی ہے, عام لوگوں کو تو تقریب کرنے دیتے. کیا وزیر اعظم جب آپ ڈرتے ہیں؟ ڈروں یا گھبراؤں؟ کیونکہ وزیر اعظم نے کہا گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہاوت ہے پریکٹس واٹ یو پریچ. پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے
4 اپریل کا بھٹو صاحب کی یاد میں گھڑی خدا بخش بھٹو میں جلسہ. جب حالات دیکھے کہ کرونا وائرس کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمارا وہ اجتماع پاکستان پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ میں نہیں ہوگا، کیونکہ سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں خراج عقیدت کے طور پر بھٹو صاحب سے. ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، وہ جلسہ نہیں ہوگا. یعنی کہ ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں کس طریقے سے اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا ان حالات میں ان کو اسلام آباد سے، جہاں پر پازیٹیوٹی ریشو اس وقت 19% ہے، کل خبروں میں آیا تھا 19% ہے اسلام آباد میں اس وقت یا لاہور میں اس وقت پازیٹیوٹی ریشو، وہ وہاں سے آ رہے ہیں اپنی کابینہ کو، اپنے سٹاف کو، اپنی ٹیم کو لے کے سکھر آ رہے ہیں اور سکھر میں اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر بھی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کو، پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم کو جب کرونا ہوا تو ہم سب اللہ رب العزت سے دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے، شفا عطا فرمائے. ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا، دل سے کہا. گورنر ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی وزیر اعظم کی صحت یابی کی، سب ماشاءاللہ چپک کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، کہ اگر ماسک پہنیں گے تو کیمرے کی تصویر کا تو فائدہ نہیں ہوگا نا. تو ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وہ احساس ڈیولپ کر لیں تو حالات شاید بہتر ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں ایس او پیز کو سختی کے ساتھ انفورس کرنے کی ضرورت ہے، اور وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، ان کو مل کر اپنی ان فیصلوں کو انفورس کرانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اعمال سے کنونس کر سکیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر آپ کو اسی طرح کے جلسے کرنے ہیں، اجتماعات کرنے ہیں، تو اتنی ویکسین منگوا لیجئے کہ اپنے شہریوں کو آپ ویکسین پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ ابھی تک تو ویکسین لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. یہ پہلے کہتے ہیں سب سے کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ نیا بنا دیا گیا ہے اور شفیع فراز کو سائنس اور ٹیکنالوجی، اسی طرح سے کچھ اور نئے وزیر بھی بنائے. تو کیا واقعی ڈوبتی معیشت کو سہارا ملے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ تو وہی پلیئر ہے جو پیپلز پارٹی دور میں نظر آتا تھا. ہم برے ہیں لیکن ہمارے لوگ اچھے ہیں. ہم برے ہیں لیکن ہمارے لوگ اچھے ہیں. یہی اس سوال کا جواب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 22 سال کی جد و جہد، 22 سال کی محنت اور 22 سال کے ہوم ورک کے بعد آئے ہیں کہ ان کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے. کیونکہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا پاکستان کی معیشت کا. تو یہ شو کرتا ہے کہ ایک کھلاڑی تھے، کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی رہیں گے. یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے، اور ایک بار پھر وہ چہرے تبدیل کر کے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ شاید وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، شاید اس ملک کو اپنا وزیر اعظم اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ کر کے میں اس طرف آ رہا ہوں. پرائم منسٹر کراچی آ رہے ہیں، سفر بھی آ رہے ہیں، کیا چیف منسٹر کو وزیر اعظم کے دورے کے متعلق بتایا گیا ہے؟ وہ جب کراچی آئیں گے تو چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات کا کوئی شیڈول ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بار نہیں کئی بار اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات پیپلز پارٹی کے، پی ٹی آئی کے ہو جائیں، عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور مراد علی شاہ صاحب صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو جو عزت احترام وزیر اعظم پاکستان کو ملنا چاہیے وہ صوبہ سندھ میں بھی ان کو ملتا ہے. اور جب وزیر اعظم کا پروٹوکول، وزیر اعظم کی ٹیم وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو کرے گی کہ آپ وزیر اعظم کو ریسیو کریں،
تو وزیر اعلیٰ سندھ بالکل ریسیو کریں گے. جب جب ان کو کہا گیا ہے انہوں نے ریسیو کیا ہے. جب جب وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو کسی میٹنگ کے لیے بلایا ہے وزیر اعلیٰ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. لیکن میری جو معلومات ہیں کراچی میں وہ آ رہے ہیں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے, تو اس میں شاید انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو نہیں کیا, کوئی ایڈمنسٹریٹو کام نہیں, وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ رہے ہیں. اور میں تو یہ بھی سوال پوچھوں گا, کیا پاکستان جس ڈوبتی معیشت سے گزر رہا ہے اس میں جو اخراجات یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے ہسپتال کے لیے, اس کا متحمل پاکستان کی معیشت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ خود کہہ چکے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے وزیر اعلیٰ اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگ, وزیر اعلیٰ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور جو سندھ کی عوام کے ایشوز ہیں, سندھ کی عوام کے مقدمے ہیں, وہ وزیر اعظم کے سامنے ریز کرتے ہیں. جی صاحب, کل وزیر اعظم نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جہانگیر ترین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی لوگوں نے جو ہے وہ شوگر مافیا بنائی اور جس کی وجہ سے 150 ارب روپے سے زائد کا عوام کو ٹیکہ لگا. ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسی حکومت کے وفاقی وزراء اسی ٹیکے لگانے والے کو راضی کرنے میں مصروف ہے کہ ایک ٹیکہ ادھر بھی لگ جائے. کہ وزیر اعظم ایک طرف اس کو مافیا قرار دے رہا ہے, دوسری طرف اس کی کابینہ کے لوگ ان کو راضی کرنے کے در پہ ہیں. دیکھیے, میں نے ایک بار نہیں کئی بار یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کی دلچسپی ہے می مائی سیلف اینڈ مائی سیلف, اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں. تو خان صاحب کو اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے, بچانے کے لیے جو کرنا پڑا وہ کریں گے. میں تو آج کے اخبار میں ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ خبر چھپی ہے, میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی, شکریہ آپ نے ان ATMs کا ذکر کیا. آج کے اخبار میں پنجاب حکومت کی عجیب عجلت, لینڈ مافیا کو NRO دے ڈالا. یعنی کہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز پنجاب میں تھیں اس کو بوزدار صاحب نے ریگولرائز کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ آج کے اخبار میں یہ میں نے مارک کیا ہے, یہ فرشتوں کی حکومت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سرکاری زمین جس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے اس کو چھڑوائیں گے. یہ NRO کس کو دے رہے ہیں؟ کن کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, کون ہیں وہ لوگ؟ کہیں نہ کہیں ان کے تانے بانے پنجاب حکومت سے ملتے ہیں, وفاقی حکومت سے ملتے ہیں. کوئی کابینہ کا رکن بھی ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کرتا ہے. اور میں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ میں تو ریگولرائزیشن نہیں ہو پاتی, پنجاب میں تمام چیزیں PTI کی بوزدار حکومت کر رہی ہے, اسلام آباد میں تمام زرعی زمین کو یہ لوگ کمرشل پلازوں میں کنورٹ کر رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو یا تو یہ اصول پھر پورے پاکستان میں اکراس دا بورڈ اس کا اطلاق ہونا چاہیے. لیکن یہ خبر آج چھپی ہے کہ وہ فرشتے جو اپنے آپ کو کہتے تھے نیک نیت لوگ جو تھے, وہ ماشاءاللہ کن کی ATMs کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کر رہے ہیں. یہ سوال ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں نیب کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. یہ کر کیا پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی. یہاں پر سندھ اسمبلی میں 3 اراکین کے موجود ہیں, کیا وہ ابنار ہوں گے یا ان کی آئین کو کیا ہو گیا؟ یہ بڑا آپ نے اہم سوال پوچھا ہے. جو میں نے تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے, اگر یہ پابندی کا فیصلہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت کیا جاتا, اس کی شق 212 کے تحت کیا جاتا, تو اس قانون میں لکھا ہوا ہے شق نمبر 213 میں کہ جس سیاسی جماعت کو ڈیزالو کیا جائے گا اس کے پارلیمان کے جو اراکین ہیں ان کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے الیکشنز ایکٹ کے تحت نہیں کیا, یہ انہوں نے دہشت گردی قانون کے تحت کیا, جس کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں. تو میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک لیگل ایشو کھڑا ہوگا اور اس کی منطق, اس کی لاجک جو ہے آپ کو وفاقی حکومت بتا سکتی ہے کہ کیوں الیکشنز ایکٹ کے تحت, کیونکہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے جو تمام ریکوائرمنٹس کو انہوں نے اپنے نوٹیفیکیشن میں ذکر کیا ہے, ان تمام چیزوں کو آپ الیکشنز ایکٹ کے تحت استعمال کر سکتے تھے. لیکن کیوں آپ نے الیکشنز ایکٹ کے تحت
یہ نہیں کیا اور آپ نے دہشت گردی قانون کے تحت یہ کیا، اس کی منطق آپ کو وفاقی حکومت بتا سکتی ہے، میرے لیے اس پہ کامنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ حفیظ نے پہلے پوچھا، اس کے بعد آپ سے پوچھا تھا۔ حیدرآباد ڈویژن میں جتنی یونیورسٹیز ہیں میرے خیال میں پاکستان کے کسی ڈویژن میں نہیں ہے۔ اٹ از نون ایز اے ڈویژن آف یونیورسٹیز۔ آپ وہ جامشورہ بائی پاس پہ چلے جائیں، آپ کو اس کے اطراف میں یونیورسٹیز نظر آئیں گی۔ سندھ یونیورسٹی ہے، مہران یونیورسٹی ہے، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ہے، تو وہاں ہیں چیزیں۔ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اعلانات کیے، افتتاح کر لیے، لیکن آج 2-2.5 سال گزر جانے کے بعد وہ وعدے وفا نہیں کیے۔ تو اسد عمر صاحب سے یہ سوال پوچھنے کیا سندھ حکومت رکاوٹ ہے اس میں؟ وہ جو وزیر اعظم نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے افتتاح کیا تھا، کیا سندھ حکومت نے روکا ہوا ہے ان کو چارٹر منظور کرنے میں؟ کیا سندھ اسمبلی سے چارٹر اپروو کرائیں گے وفاقی یونیورسٹی کا؟ وفاقی یونیورسٹی کا چارٹر تو ان کو پارلیمان سے منظور کرانا ہے۔ دنیا بھر کے ایشو پہ آرڈیننس یہ لے آتے ہیں، سندھ کے آئلینڈز پر قبضہ کرنے کے لیے آرڈیننس لے آتے ہیں، حیدرآباد کی عوام کے لیے آرڈیننس نہیں لا سکتے، یہ چارٹر اپروو کرانے کے لیے نہیں لائے۔ وہ یہ شو کرتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے معاملات کو حل کرنا۔ باقی اسد عمر صاحب کے حوالے سے میں کیا کہوں، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ نومبر 2020 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں جب وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کا مقدمہ رکھا کہ وزیر اعظم صاحب سندھ کی پاپولیشن کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے، جو مقدمہ بار بار ایم کیو ایم والے کہتے ہیں نا ہم لڑ رہے ہیں، جی ڈی اے والے کہتے ہیں نا ہم لڑ رہے ہیں، وہ انہوں نے نہیں لڑا، پی ٹی آئی نے نہیں لڑا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لڑا مشترکہ مفادات کاؤنسل میں۔ اور جب وہ مقدمہ لڑا تو اسد عمر صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کی تائید کی۔ میں آپ کے ساتھ منٹ شیئر کر سکتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ the worthy Minister for Planning and Development endorsed the viewpoint of Chief Minister Sindh۔ ریکارڈڈ ہے یہ منٹس میں۔ لیکن اس کے باوجود جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی جس کے اندر کراچی کے علی زیدی، کراچی کے امین الحق، بدین کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ممبر تھیں، اس کابینہ کمیٹی نے صوبہ سندھ سے اس کی ریزرویشنز کو نہیں سنا، کسی صوبے سے اس کی ریزرویشنز کو نہیں سنا، اور یونانیمسلی تمام اعتراضات کے باوجود، لکھا ہے اس رپورٹ میں، آپ نے پڑھی ہوگی، وہ تمام اعتراضات کے باوجود اس کانٹروورشل سینسس کو اپروو کیا۔ جب اس کانٹروورشل سینسس کو اپروو کیا اس رپورٹ میں، تو وہ رپورٹ منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میرے بھائی اسد عمر صاحب کے سامنے پیش کی گئی۔ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، میں آپ کو شو کر سکتا ہوں کہ وہ رپورٹ کابینہ کمیٹی کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب کے سامنے پیش کی گئی۔ اس وقت اسد عمر صاحب نے وہ جو سی سی آئی میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنی جائے، کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد دسمبر 2020 غالباً 22 دسمبر کو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کے اندر اس رپورٹ کو منظور کر دیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں دستخط ہیں امین الحق صاحب کے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے، علی زیدی صاحب کی۔ وہ وزیر اعظم پاکستان جس نے سی سی آئی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ صوبوں سے مشاورت کرنے کے بعد رپورٹ فائنلائز کریں گے، اس وزیر اعظم نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا آپ نے صوبوں سے ان کا موقف لیا۔ اس اسد عمر نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے صوبوں کا پوائنٹ آف ویو لیا، اور انہوں نے اس رپورٹ کو منظور کر دیا۔ اس وفاقی کابینہ میں اسد عمر صاحب کراچی میں پلے بڑے ہیں، گو کہ کراچی سے منتخب نہیں ہوئے لیکن کراچی سے پلے بڑے ہیں۔ اسد عمر صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے، امین الحق صاحب تھے، فیصل واڈا صاحب تھے، فروغ نسیم صاحب تھے، اٹارنی جنرل فار پاکستان
کا تعلق کراچی سے ہے وہ تھے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بدین سے تعلق رکھتی ہیں وہ تھیں, محمد میاں سمرو صاحب جیکب آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھے. کسی نے سوال نہیں اٹھایا, یہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اور اس رپورٹ کو, اس کنٹروورشل رپورٹ کو تمام ریزرویشنز کے باوجود اپروو کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے, اور جب پچھلے دنوں سی سی آئی کا اجلاس ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر یہ اعتراضات وزیر اعظم کے سامنے رکھ کر وزیر اعظم کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے خود نومبر میں یونینمس فیصلہ کیا کہ صوبوں سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا, صوبوں کو نہیں سنا گیا. تو یا تو آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ نبھا نہیں سکتے, یا ایکسیپٹ کریں کہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں. تو ہم تو آج بھی جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم روڑے اٹکاتے ہیں, میں تو آپ کے سامنے وہ ڈاکیومنٹڈ بات کر رہا ہوں. اسد عمر صاحب کراچی ہوں گے, شام کو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا انہوں نے نومبر 2017 میں سینسس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے موقف کی تائید کی تھی یا نہیں کی تھی. ان سے پوچھ لیجئے گا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے کیا سندھ حکومت نے ان کو چارٹر منظور کرنے سے روکا ہوا ہے, پیسے مختص کرنے سے روکا ہوا ہے؟ کیا سندھ حکومت نے تھر پارکر کی عوام کو 1 ارب روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹ دینے سے روکا ہوا ہے؟ کیا ہم نے روکا ہوا ہے کہ 162 ارب روپے آپ کراچی شہر میں نہ لگائیں؟ میں تو بار بار آن ریکارڈ کہا تھا کہ 162 ارب روپے آپ کے ایم سی کے حوالے کر دیتے, آپ کے اتحادی وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کراچی شہر کا بھلا ہو جاتا, ڈیولپمنٹ ہو پاتی. لیکن آپ نے تو اپنے اتحادیوں سے بھی وفا نہیں کی, آپ نے تو اس شہر سے وفا نہیں کی جس نے آپ کو 14 سیٹیں دی, آپ نے اس گلشن اقبال سے وفا نہیں کی جس گلشن اقبال نے وزیر اعظم کو منتخب کیا تھا. اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. جی عاطف نے ایک معاملہ تو یہ ہے, مشرف محمود کے طور پر آپ کیا کہہ رہے ہیں سارے معاملے کو, اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سوشل ایپس بند کر دی ہیں اس خوف سے کہ نئے سرے سے ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے. ریاست جو ہے وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے, وزارت داخلہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے سارے معاملے کے اندر. میرا ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے صرف حکومت کو 50 لاکھ ڈوز خریدنے کے لیے کچھ اجازت نامہ کیا تھا, اگر میں غلطی پر ہوں تو کیٹ کر دیجیے کہ سندھ حکومت کتنے ڈوز خرید رہی ہے کورونا ویکسین کے, کب تک وہ ویکسین آ جائے گی, اس معاملے کی کہاں تک پہنچا ہے وہ ذرا اس پہ اپڈیٹ کریں. میں پہلے ویکسین کے حوالے سے جواب دیتا ہوں. سندھ حکومت نے 1 کروڑ ویکسین یعنی کہ 10 ملین ویکسین کا آرڈر پلیس کیا ہے. کینسینو جس کو ڈریپ نے اپروو کیا ہے. وفاقی حکومت نے کوئی 50 لاکھ کی اجازت نہیں دی. وفاقی حکومت نے تو ماضی میں ہمیں روکا تھا پروکیور کرنے سے. اس کے بعد جب ہم نے میڈیا کے تھرو پریشر ایگزرٹ کیا تو پھر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی صوبے بھی اس کو پروکیور کر لیں. ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے. لیکن آپ سب کو پتا ہوگا جیسے ہم نے آرڈر پلیس کیا اس کے فوراً بعد ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھ دیا تھا اس کی شفافیت کے حوالے سے. حالانکہ اس کے ریٹ کے فیصلے میں کہ وہ 4000 سم تھنگ کی جو ویکسین ہے وہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا تھا, وفاقی حکومت نے کیا تھا. اس کے باوجود وہ خط لکھ دیا گیا. سندھ گورنمنٹ کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ سندھ کی جتنی آبادی ہے اتنی ویکسین ہمیں آپ فراہم کر دیں, ہم لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیں گے. سب سے زیادہ ویکسینیشن ابھی بھی صوبہ سندھ کے اندر کی گئی ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارا نیٹ ورک اچھے طریقے سے کام کریں. ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم اور کام کر رہے ہیں. تو ہم تو اور ویکسینیٹ کرنا چاہیں گے پرووائڈیڈ کہ وہ ویکسین اویلیبل ہوگی. میں نے میڈیا کے تھرو سنا تھا کہ جو رشین فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان آئے تھے, انہوں نے پاکستان کو اسپٹنک ویکسین دینے کے حوالے سے بھی بات کی تھی. اب رشین فارن منسٹر کے حوالے سے ایکسیس کسی صوبائی حکومت کو نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ بات کر کے ویکسین منگوا لے تو لوگوں کو ویکسین مل جائے گی. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی قوم کو چندے پر کنفائن کر دیا ہے. میں تو بار بار کہوں گا 5 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک ایک ویکسین وفاقی حکومت نے پروکیور نہیں کی ہے. یہ ان کی سنجیدگی کو شو کرتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اعلانات پر مبنی حکومت ہے. جو آپ نے مجھ سے مشیر قانون کی حیثیت سے سوال پوچھا ہے ٹی ایل پی کے بارے میں, میں اپنا موقف آپ کو دے چکا ہوں کہ وہ پابندی الیکشنز ایکٹ کے تحت نہیں لگائی گئی ہے, اور یہ ایک نیچرلی لیگل ایشو کریٹ ہوگا جو کہ رکاوٹ کریٹ کر سکتا ہے الیکشن کے پروسیس میں.
میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو پھر اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے اور اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہ الیکشن کے قوانین کے مطابق اس چیز کو ریزالو کیا جائے. میں خاتون کافی دیر سے پوچھ رہی ہیں. دو مہینے پہلے رپورٹ ہوا تھا یو کے ویریئنٹ والا, 2 کیسز آئے تھے. اب یہ بھی سوال مجھے آپ بتائیے نا کہ کتنی بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ یو کے ویریئنٹ ہے, یعنی کہ یو کے کا ہے, وہ یو کے کا ویریئنٹ پاکستان آ گیا. کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ پاکستان کو اب یو کے نے روک دیا ہے یو کے ویریئنٹ کی وجہ سے, لیکن وہ یو کے ویریئنٹ پاکستان کیسے آیا؟ کیونکہ آپ کی وفاقی حکومت جو کہ ایئرپورٹس کو کنٹرول کرتی ہے اس نے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ویریئنٹ جس نے پہلے یو کے میں تباہی مچائی وہ پاکستان آ چکا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت, یہ جو چیمپئنز بیٹھے ہوئے نا, یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لیکن کام زیرو, انڈا, کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ یو کے ویریئنٹ جو ہے وہ خانے وال میں کریٹ نہیں ہوا, وہ کراچی میں سکھر میں کریٹ نہیں ہوا, وہ اسلام آباد لاہور پشاور میں کریٹ نہیں ہوا, وہ یو کے سے پاکستان آیا. کیسے آیا؟ فلائٹ کے ذریعے. یعنی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تھی فلائٹوں کے حوالے سے اور اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا, کاش کہ انہوں نے, جیسے دنیا بھر میں آپ لوگوں کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں کسی کا ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا. آپ ایئرپورٹ پہ ریگولیٹ کرتے اس چیز کو, آپ لوگوں کے ٹیسٹ لیتے, ان کو کہتے نہیں 24 گھنٹے جب تک آپ کا ٹیسٹ رزلٹ نہیں آئے گا تب تک آپ کو موومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کیرلیس بیہیویئر تھا, کرمنل بیہیویئر ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس آن بہاف آف دا فیڈرل گورنمنٹ, جس کی وجہ سے آج ہم سب خطرات کا شکار ہیں. جی کہ چندہ لینے اور چندہ دینے کا موسم چل رہا ہے, وزیر اعظم بھی چندہ لینے آ رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک کینسر ہاسپٹل آخری شہر اپنے صوبے میں بنانے جا رہے ہیں. کل کو اگر ضرورت پڑی سندھ حکومت کی تو سندھ حکومت چندہ دے گے وزیر اعظم کو, خاص طور پر جو کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, سریا سیمنٹ, اس قسم کی امداد اگر چاہتے ہیں تو میں اپنی جیب سے بھی دینے کو تیار ہوں, لیکن میں سوال یہ پوچھوں گا کہ وزیر اعظم کا کام چندہ لینا ہے عوام سے یا عوام کو ریلیف دینا ہے؟ اگر وزیر اعظم کوئی وفاقی اسپتال بنا دے کوئی ایشو نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے چلیں, ایک اچھا کینسر اسپتال ہم بنا لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن چندہ لے کے عوام سے پیسے مانگ کے یہ چیز کرنا وزیر اعظم کو, یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. لاسٹ کوشچن. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, آج وزیر اعظم صاحب نے سکھر میں بھی جلسہ کیا اور وہ کراچی بھی آ رہے ہیں, تو اگر کوئی غریب بندہ دکان کھولتا ہے اس کے خلاف تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے, تو کیا امیر کے لیے قانون الگ ہے, غریب کے لیے ایک ایف آئی آر سکھر میں کٹوا دیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ امیر اور غریب کے لیے طاقتور آدمی ہے اس کو نیچے لانا چاہیے, اس کو مطلب انڈر لانا چاہیے. وزیر اعظم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں, دو نہیں ایک پاکستان کا اعلان کیا تھا اپنے اعمال سے, ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ, اسٹیبلش کیا انہوں نے کہ پاکستان میں ایک نہیں 2 پاکستان ہے. ایک وہ پاکستان جو کہ مضبوط کے لیے, پاورفل کے لیے, پیسے والے کے لیے, اور ایک دوسرا پاکستان جو کہ کمزور کے لیے, غریب کے لیے. کوئی ذات نہیں ہے.